بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض، باب الحیض، یہ باب ہے حیض کے بیان میں۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے بہنا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ خون کہ جو بالغہ کے رحم سے آتا ہے جس کا سبب نہ تو کوئی بیماری ہوتی ہے اور نہ حمل ہوتا ہے اس کو، اور نہ ہی وہ ایاس کے عمر کو پہنچی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ بڑی عمر کو نہیں پہنچی ہوتی کہ جس میں حیض کا خون بند ہو جاتا ہے۔ حیض کا لغوی معنی ہوا بہنا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ خون جو ایسی بالغہ کے رحم سے آتا ہے کہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، یعنی یہ خون کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا اور وہ حاملہ بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ سن ایاس کو پہنچی ہوتی ہے، یعنی ایسی عمر کو بھی نہیں پہنچی ہوتی کہ جس میں حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ اقل الحیض، حیض کی کم تر مدت ثلاثۃ ایام و لیالیھا، 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ وما نقص من ذالک، اور جو خون کم ہو اس سے، فلیس بحیض، تو وہ حیض نہیں ہے، وہو استحاضۃ، اور وہ استحاضہ ہے۔ واکثرہ، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت، 10 ایام، 10 دن ہے۔ وما زاد علی ذالک، اور جو اس سے زائد ہو، فہو استحاضۃ، تو وہ استحاضہ ہے۔ حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کو بیان کیا۔ کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ جو 3 دن سے کم ہو یا جو 10 دنوں سے زیادہ خون ہو تو وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کا حیض کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ تو حیض کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت کو بیان کیا۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ جو خون 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے زائد ہو وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے۔ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ عورت خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کا حیض کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہیں۔ وما تراہ المرأۃ، اور وہ جس کو عورت دیکھے، من الحمرۃ، یعنی سرخی، والصفرۃ، اور زردی، والقدرۃ، اور مٹیالہ رنگ، فی ایام الحیض، حیض کے ایام میں، فہو حیض، تو وہ حیض ہے، حتیٰ تری البیاض خالصا، یہاں تک کہ دیکھے خالص سفیدی۔ حیض کے خون کے رنگ بیان کیے کہ سرخ رنگ، زرد اور مٹیالے رنگ کا خون اگر ایام حیض میں نظر آ جائے تو وہ حیض ہوگا، یہاں تک کہ خالص سفیدی نظر آئے تو اب اس کا مطلب ہے حیض ختم ہو گیا ہے۔ حیض کے خون کے رنگ بتائے کہ سرخ، زرد اور مٹیالے رنگ کا خون اگر حیض کے ایام میں نظر آ جائے تو وہ حیض ہی ہوگا، یہاں تک کہ خالص سفیدی نظر آ جائے، اس کے بعد حیض کا خون حیض یعنی ختم ہو جائے گا۔ والحیض یسقط، اور حیض ساقط کر دیتا ہے، عن الحائض، حائضہ عورت سے، الصلاۃ، نماز کو، ویحرم علیہا الصوم، اور حرام کر دیتا ہے اس پر روزہ، وتقضی الصوم، اور قضا کرے روزے کی، ولا تقضی الصلاۃ، اور قضا نہ کرے نماز کی، ولا تدخل المسجد، اور داخل نہ ہو مسجد میں، ولا تطوف بالبیت، اور طواف نہ کرے بیت اللہ کا۔ حیض کے احکام بیان کیے کہ اس کی وجہ سے عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی، البتہ فرق یہ ہے کہ روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ حیض کے دوران نماز بھی ساقط ہو جاتی ہے اور روزہ بھی اس پر رکھنا حرام ہو جاتا ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ بعد میں روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ ولا تدخل المسجد، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور مطلقاً داخل نہیں ہو سکتی، خواہ اس کا داخل ہونا قیام کے طور پر ہو یا مسجد سے صرف گزرنا مقصد ہو، بالکل اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف گزرنا ہے تو عورت کے لیے، حیضہ عورت کے لیے گزرنا مسجد سے جائز ہے۔ مسجد میں عورت داخل نہیں ہو سکتی، مطلقاً داخل نہیں ہو سکتی، خواہ اس کا داخل ہونا قیام کے طور پر ہو یا اس کا داخل ہونا صرف مسجد سے گزرنے کی غرض سے ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف گزرنا ہے تو پھر حیضہ عورت مسجد میں گزر سکتی ہے۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے مسجد جنبی اور حیضہ کے لیے حلال نہیں ہے، مسجد جنبی اور حیضہ کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہ حکم مطلق ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بالکل مسجد حلال نہیں ہے، خواہ اس میں قیام کے طور پر داخلہ ہو یا صرف گزرنے کی نیت سے ہو۔ ولا تطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف بھی ممنوع ہے، خواہ فرض طواف ہو جیسے طواف زیارت یا نفل طواف ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف مسجد حرام میں ہوگا اور مسجد میں داخلہ حیضہ کے لیے ممنوع ہے، لہذا طواف بھی ممنوع ہوگا۔ عورت طواف بھی نہیں کر سکتی، خواہ طواف فرض ہو جیسے طواف زیارت یا کوئی نفل طواف ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف مسجد حرام میں ہوتا ہے اور مسجد حرام میں حیضہ کے لیے داخلہ ممنوع ہے، لہذا طواف بھی ممنوع ہوگا۔ ولا یاتیہا زوجہا، اور نہ آئے اس کے پاس اس کا شوہر۔ ولا یجوز لحائض ولا لجنوب، اور جائز نہیں حیضہ عورت کے لیے اور نہ جنبی کے لیے قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت۔ ولا یجوز للمحدث، اور جائز نہیں ہے بے وضو کے لیے مس المصحف، قرآن مجید کو چھونا، الا ان یاخذہ بغلافہ، مگر یہ کہ وہ اس کو اٹھائے اس کے غلاف کے ساتھ۔ ولا یاتیہا زوجہا، مطلب ہے کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کے علاقے کو استعمال بھی نہیں کر سکتا، فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ولا یاتیہا زوجہا، اس سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتا اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ولا یجوز لحائض، حائضہ اور جنبی شخص کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حائضہ عورت تلاوت قرآن کر سکتی ہے، لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حائضہ اور جنبی کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔ حائضہ اور جنبی آدمی کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حائضہ عورت کے لیے تلاوت قرآن جائز ہے۔ ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حائضہ اور جنبی کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا یجوز، بے وضو آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا، ہاں غلاف کے ساتھ قرآن مجید کو اٹھا سکتا ہے۔ بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غلاف کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر پاک لوگ، یعنی صرف باوضو لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل ایک حدیث شریف ہے کہ قرآن شریف صرف پاک شخص چھوئے، حدیث شریف ہے قرآن شریف صرف پاک شخص چھوئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَیضِ، پس اگر بند ہو جائے حیض کا خون لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَیَّامٍ، 10 دن سے کم پر، لم یجز وطیھا، جائز نہیں اس سے وطی کرنا، حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، او یمضی علیہا وقت صلاۃ کاملۃ، یا اس پر گزر جائے پوری نماز کا وقت۔ وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُہا، اور اگر بند ہو جائے اس کا خون لِعَشْرَةِ أَیَّامٍ، 10 دنوں پر، جاز وطیھا، جائز ہے اس سے ہم بستری کرنا، قبل الغسل، غسل سے پہلے۔ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَیض، حیض کا خون رک گیا تو اس کے ساتھ ہم بستری وطی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو تفصیل یہ ہے کہ حیض کا خون 10 دنوں سے کم پر ختم ہوا یا 10 دنوں کے بعد ختم ہوا۔ اگر حیض کا خون 10 دنوں سے کم پر ختم ہوا ہے تو پھر وطی تب جائز ہوگی جبکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو، عورت غسل کر لے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے، یعنی اتنا وقت گزر جائے کہ وہ غسل کر سکے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکے، غسل کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو اتنا وقت اس پر گزر جائے۔ اور اگر اس کا خون 10 دنوں پر ختم ہوا ہے تو پھر غسل سے پہلے بھی اس سے وطی کرنا جائز ہے۔ حیض کا خون ختم ہو گیا تو اس سے ہم بستری اور وطی جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں گے۔ 10 دنوں سے کم پر حیض کا خون ختم ہوا یا 10 دنوں پر ختم ہوا یا اس کے بعد ختم ہوا۔ اگر 10 دنوں سے کم پر ختم ہوا ہے تو پھر وطی جائز تب ہوگی جبکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو،
عورت غسل کر لے یا اس پر کامل نماز کا وقت گزر جائے، یعنی اتنا وقت گزر جائے کہ اس میں وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، اور اگر اس کا خون 10 دنوں پر ختم ہوا تو پھر جو ہے غسل سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے جی۔